تصوف کی روایت معارف اور اخلاقی محاسن اور عرفانی فضائل اور احوال کی روایت ہے۔ جو سنجیدگی سے اس روایت میں اپنا کردار ادا کرے گا اور اس روایت کے اصول کی نگہداری کرتے ہوئے تزکیہ نفس کی نیت لے کر اللہ کی طرف اتباع سنت کے ساتھ بڑھتا رہے گا، اس کو کچھ معارف نصیب ہوتے ہیں، کچھ مسلسل رہنے والے مستقل احوال حاصل ہوتے ہیں، اور نفس میں خیر کا غلبہ تقریباً پورا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اخلاقی فضائل نئے نئے رنگ سے تازگی اور شادابی کے ساتھ اپنا باطنی اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کیونکہ آج کل تو ظاہر ہے کہ ہر ڈسپلن زوال کی شکل میں ہے، تو تصوف میں بھی بس ایسے ہی رہ گیا ہے اب۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس روایت کو کم از کم اس کے بیانیے پر رکھا جائے، رکھنے کی کوشش کی جائے، اس کے ڈسکورس کو موجودہ مشائخ کی اکثریت کی دستبرد سے نکالا جائے اور خیر خواہی کے ساتھ انہیں دکھایا جائے مشائخ کو کہ تصوف میں ذہن پر یہ نتائج مرتب ہوتے ہیں، قلب کو یہ تاثیرات نصیب ہوتی ہیں، اور ارادے سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم عرفان یعنی معارف کی قبیل سے، یعنی تصوف عرفانی کہ اللہ کی طرف اخلاص اور مجاہدے کے ساتھ یکسوئی کے ذہنی یا عرفانی نتائج اور برکات ہیں۔ وہ میں کچھ جیسے فقرے جو کنٹینشنز میں لکھتا رہتا تھا پہلے، وہ انہی میں سے کچھ پڑھتا ہوں جو میرے خیال میں ایک سنجیدہ طالب حق کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ جسے اللہ دیکھے وہ موجود ہے، جسے اللہ دیکھے وہ موجود ہے، اور جو اللہ کو دیکھے وہ معدوم ہے۔ خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں۔ ایک تو بس ایک ہی ہے، یہ احدیت کا ترجمہ ہے۔ ایک تو بس ایک ہی ہے، تم ہو تو بھی اس کے، تم نہیں ہو تو بھی اس کے۔ آدم کا بیٹا فنا پائے گا مگر معدوم نہ کہا جائے گا، اور بقا پائے گا مگر موجود نہ کہا جائے گا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اندیکھا ہے، دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اندیکھا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں ہونا بے صبری ہے اور نہ ہونا ناشکری۔ فراق میں محبوب حاضر رہتا ہے اور وصال میں غائب ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دل کی بیڑیاں ہیں، آنکھیں دل کی بیڑیاں ہیں۔ یہ اس پہ غور کیجیے گا کہ آنکھیں ہمیں دید کے الہیاتی ماحول میں نہیں رہنے دیتی۔
آنکھیں دل کی بیڑیاں ہیں، اس کا جلوہ ایسا ہے کہ بندہ بینائی پر قانے نہیں رہتا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ جھوٹ۔ تم نے اسے نہیں دیکھا؟ افسوس۔ سب سے لمبا سفر وہ ہے جو خود تک پہنچنے کے لیے کیا جائے۔ صوفی وہ ہے جو عقائد کو احوال بنائے، نہ کہ احوال کو عقائد۔ ایک پیاس ایسی ہے جو شراب کو بھی دریا بنا دیتی ہے۔ یہ بھائی غور کیجیے گا، یہ ایک طرح کا وہ علم بھی ہے، یعنی ہم ایپسٹیمولوجیکل قول بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک پیاس ایسی ہے جو شراب کو بھی دریا بنا دیتی ہے۔ آوازیں تھک جاتی ہیں، خاموشی تازہ دم رہتی ہے۔ میں لفظ ہے اور معنی تو۔ صوفی درباری نہیں ہوتا۔ یہاں درباری دو مفہوموں میں ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دربار، سرکار، مزار یہ سب تصوف میں نہیں ہے، اور دوسرے دربار شاہ میں بھی نہیں ہوتا اور دربار شیخ میں بھی نہیں ہوتا صوفی۔ میں ہوں کہہ کر اپنا انکار نہ کرو، خدا کو دیکھنا ناممکن ہے اور نہ دیکھنا محال۔ ذہن کے لیے لفظ معنی کا لباس ہے اور دل کے لیے حجاب۔ تمنائے دید نہ ہو تو کیسا ایمان بالغیب؟ اے عالمو، اے فقیہو، تمنائے دید نہ ہو تو کیسا ایمان بالغیب؟ خود کو سیر کرنے کے لیے میں کی کھڑاویں اتارنی ضروری ہیں۔ یہ میں ہوں غلط فقرہ ہے، وہ میں ہوں یہ صحیح ہے۔ دوئی من کا کمال ہے اور تو کی توہین۔ میں ہوں چھوٹا دعویٰ ہے، میں نہیں ہوں بڑا۔ انا غلط فہمی ہے اور ترک انا خوش فہمی۔ خدا کو نہ دیکھنا اندھوں کا شیوا ہے اور نہ دیکھ سکنا آنکھ والوں کا حال۔ آدمی جتنا خود سے دور ہے اتنا ہی خود سے قریب ہے۔ وہ مخفی ہے تاکہ دل موحد رہے، وہ ظاہر ہے تاکہ آنکھ شرک سے بچی رہے۔ ثنا ہے اللہ کی اس واسطے کہ وہ ہے، شکر ہے اللہ کا اس واسطے کہ ہم ہیں۔ تو یہ ان اقوال کو سنانے کا ایک میرے ذہن میں تو مقصد اتنا ہی ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا جیسے اپنے اوپر کھلتے رہنے کی اجازت اور وقت دیجیے۔ تو میرا گمان یا خواہش یہ ہے کہ یہ ہمیں اندر سے بہت ایک اٹھان
کے تجربے سے گزار سکتے ہیں۔